قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت کی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن والعجز والکسل یا والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الہم والحزن، فکر مندی سے، غم سے اور اداسی سے، من الہم والحزن والعجز والکسل، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من العجز عاجزی سے، بے بسی سے، والکسل اور سستی اور کاہلی سے، والبخل والجبن اور بخل سے، کنجوسی سے، والجبن اور بزدلی سے، کم ہمتی سے، وضلع الدین اور قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور مردوں کے تسلط سے، یعنی ظلم و زیادتی سے، کہ کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے۔ یہ جو دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے 8 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی جامع دعا، 8 چیزیں ہیں جس سے پناہ مانگی گئی، اور مانگنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں گے اس دعا پر تو ہم اس دعا میں دیکھتے ہیں کہ 2 کر کے 8 چیزیں ہیں، اور اہل العلم یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ 8 چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو 2 چیزوں کا جوڑا ہے، دونوں جو 2 چیزیں ہیں نا، جو جوڑے کی شکل میں ہے، دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے، کہیں نہ کہیں دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ جیسے پہلے اس دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، دونوں کے معنی غم ہوتے ہیں، ہم کے معنی بھی غم ہوتا ہے، حزن کے معنی یا حزن کے معنی بھی غم ہوتا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس غم کو جو غم ماضی میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے آئے، گزرے ہوئے وقت میں کچھ نقصان ہوا، کوئی چیز نہیں مل سکی، آدمی غم میں آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں ہم، زیادہ تر اسی کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے ہم کا۔ اور حزن کہتے ہیں آنے والے وقتوں میں کوئی چیز کا آپ کو اندیشہ ہے نقصان کا، اس میں آپ غم میں آ گئے۔ دیکھیے دونوں کا تعلق ایک سے ہے، من الہم والحزن۔ پھر دوسرا جو جوڑا ہے دعا کے اندر وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ عجز سے، عاجزی سے، اور کسل، سستی اور کاہلی سے۔ عجز کے معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز کی طاقت نہ رکھنا، اور کسل کے معنی بھی کسی چیز کی طاقت نہ رکھنا، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے، عاجزی کہتے ہیں کہ انسان کا دل تو چاہ رہا ہے کسی کام کے کرنے کا، کسی کام سے مراد نیکیاں کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، دل تو چاہتا ہے اندر سے، لیکن طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عاجزی، عجز کہتے ہیں، عاجزی الگ چیز ہے، عجز
قدرت نہیں, عدم القدرہ, قدرت نہیں ہے, بدن میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی کر سکوں اور گناہ سے بچ سکوں. اور کسل کہتے ہیں, اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, جسم تو چاہتا ہے, طاقت موجود ہے, دل نہیں چاہتا ہے. کسل اس کو کہتے ہیں, اس کو سستی کہتے ہیں, اس کو کاہلی کہتے ہیں. کاہلی جسم کے طاقت رکھنے کا نام نہیں ہے, جسم تو طاقت رکھتا ہے. ہمارے یہاں فرق مشکل ہو جاتا ہے, ہم جس کو دل نہ چاہتا اس کو سستی کہتے ہیں. نیکی نہ کرنے کا دل نہ چاہنا یہ کسل ہے, یہی سستی ہے, یہی کاہلی ہے, یہی تکاسل ہے. دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں. عجز یعنی جس میں طاقت نہ رہے, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں, اور کسل سستی یعنی دل میں بھی طاقت نہ رہے, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو تکاسل کا لفظ جو آیا ہے سستی کاہلی کا, یہ منافقین کے ساتھ آیا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کا ارادہ کرتے ہیں, قاموا کسالى, تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کسالى بن کے کھڑے ہوتے ہیں. کسالى ان کا دل نہیں چاہتا ہے, سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اللہ کو تھوڑا یاد کرنا یہ نفاق ہے, منافقت ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, تو کسالہ کا جو لفظ ہے یا جو صفت ہے سستی اور کاہلی کی, یہ مومن کے ساتھ نہیں آ رہی ہے. کس کے ساتھ ہے یہ, منافقین کے ساتھ. کیوں, کیونکہ منافقین کے بعد طاقت تو ہے جسم کے طور پر, لیکن دل کے اندر ان کے چاہت ہی نہیں ہے, دل میں ان کی رغبت ہی نہیں ہے. اس کو کسل کہتے ہیں. باقی اور دعاؤں کے اندر اور بھی چیزیں, لیکن میں وہاں ذکر نہیں کروں گا. صرف میرا جو موضوع ہے آج کا, جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں سے ہم دل کیوں چراتے ہیں, ہم عبادتوں میں سست اور کاہل کیوں ہیں, ہماری عبادتیں موسمی کیوں ہیں, سیزنل عبادتیں کیوں ہیں ہماری. بھائی جو عبادت اللہ نے جیسی رکھی ویسی کیوں نہیں کرتے ہم پیچھے کیوں ہیں عبادتوں کے اندر. عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے, عبادت سے مراد صرف روزے نہیں ہے, عبادت سے مراد صرف مسجد میں آ جانا نہیں ہے, عبادت سے مراد صرف تلاوت نہیں ہے, عبادت سے مراد رکوع و سجدے نہیں ہے, عبادت سے مراد تہجد نہیں ہے, عبادت سے مراد نفلوں کا اہتمام کرنا نہیں ہے. عبادت سے مراد ہر وہ چیز, ہر وہ کام, ہر وہ بات, ہر وہ عمل, ہر وہ مقصد, ہر وہ نیت جو اللہ کو پسند ہے, جس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے. وہ تمام چیزوں میں ہم پیچھے کیوں ہیں. معاملات میں شریعت ہمارے کیوں نہیں آتی, ہم معاملات میں کیوں شریعت میں پیچھے ہیں. یہ ایک سوال ہے نا, اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ نہیں, بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے اس سے, کسل سے. کسل کہتے ہی ہے اس کو, عبادتوں سے پیچھے رہنا, چاہت ہی نہ پیدا ہونا, دل کا راغب ہی نہ ہونا. اور سیزنل عبادت, موسمی عبادت. ابھی دیکھیے کتنے لوگ رمضان میں بڑے پابند ہو گئے تھے, رمضان جاتے ہی سب ختم ہو گیا, نمازوں میں نظر نہیں آ رہے, تلاوت میں نظر نہیں آ رہے, معاملات میں پیچھے ہو گئے, جھوٹ میں پیچھے تھے آگے ہو گئے, بےایمانی میں پیچھے تھے بےایمانی میں آگے ہو گئے, گالی گلوچ میں پیچھے تھے گالی گلوچ میں آگے ہو گئے. بہت ساری پابندیاں آ گئی, سب ختم ہو گئی. کیوں, وجہ جاننا ضروری ہے. اگر وجہ پر بات کریں گے, اسباب پر بات کریں گے تو علاج بھی تلاش کر لیں گے, لیکن وجہ نہیں تلاش کریں گے, کیوں کچھ چیزیں وجہ سے ہی ہوتی ہے. اس چیز کو آپ ختم ہی نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ چیز آنے والی نہیں. تو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں, کیا ہم اسی میں موجود منفذ تو نہیں ہے, کیا ہم اسی میں تو پڑے ہوئے نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اس میں ہیں. یہ جو دعا آپ کو بتائیں گی, دعا یاد کر لیں, یہ دعا یاد کر لیں. اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس دعا کے اندر 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس دعا کو یاد کر لیں. صحیح بخاری کے اندر یہ دعا
موجود ہے. اب ہم بات کریں گے اسی کسل یعنی عبادتوں سے ہم کیوں دور ہیں, سستی اور کاہلی کے اسباب کیا ہیں, ہم کیوں سست پڑ رہے ہیں, ہم کیوں کاہل ہوتے جا رہے ہیں, ہم کیوں عبادتوں سے دور ہو رہے ہیں, ہماری معاملات میں, ہمارے اخلاق اور کردار میں کیوں شریعت نہیں ہے, کیوں اسلام نہیں ہے, کیوں اللہ کی ترجیحات کو ہم اپنی ترجیح نہیں بناتے ہیں, کیوں ہم اسلام میں آگے نہیں ہیں, پر غور کرنا ہے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے اسباب, لیکن چند بنیادی سبب کا, چند بنیادی وجہوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے تاکہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلی چیز جو آپ سے ذکر کرنی ہے وہ یہ جو خطبہ ہوتا ہے, اس خطبے کی کچھ فرائض ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ آداب ہیں. ان آداب کو اگر ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے, سامنے نہیں رکھیں گے, تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, بلکہ وبال بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ جو خطبہ ہے, یہ جو اجتماع ہے, یہ جہاں ہم جمع ہوتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ, یہ ہمارے فرائض میں سے آتا ہے. یہ کس میں سے آتا ہے؟ فرائض میں سے آتا ہے. فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو سزا کے مستحق قرار پائیں گے. اللہ جب چاہے سزا دے سکتا ہے, جب چاہے سزا دے سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر آنے کے کچھ آداب بھی ہوا کرتے ہیں. ان آداب میں بھی کچھ ادب ایسے ہوتے ہیں جو فرض میں داخل ہو جاتے ہیں, کچھ کنڈیشنز میں, کچھ حالات میں وہ فرض میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پر آنے کے بعد جب آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے تو کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ بات چیت کرنا منع ہے. آپ بات چیت نہیں کر سکتے, آپ اشارہ کنارہ نہیں کر سکتے, کوئی چیز سے آپ حرکت نہیں کر سکتے, کھیل نہیں سکتے, مشغول نہیں ہو سکتے. جو مشغول ہوتا ہے اس کا جمعہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے علم کہتے لا جمعۃ لہ, اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا. فرض تو ثابت ہو گیا لیکن کچھ نہیں ملا اس کو. دوسری چیز اس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں. اس میں بیٹھا کس طرح جائے, اس انداز میں بیٹھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جگہ مل سکے, اور اس انداز سے بیٹھا جائے کہ جس سے دوسرے کو تشویش نہ ہو, اور ایسی بیٹھک بیٹھی جائے جس سے سستی اور کاہلی اور نیند نہ آئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی توجہ وعظ اور نصیحت اور خطبے پر ہو. کتنے لوگوں کو ابھی تک جمعہ کے آداب نہیں معلوم ہو سکے. عمر کتنی ہو گئی ہے, کسی کی عمر 40 سال ہو گئی, کسی کی 50 سال ہو گئی ہے, کسی کی 60 سال ہو گئی ہے, لیکن جمعہ میں بیٹھنے کے آداب ابھی تک نہیں معلوم ہے. جمعہ میں آنے کے آداب نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کیوں اس لیے نہیں جانتے کیونکہ اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمیلٹی ہے, اس کو پورا کرنے کا ہے. ایک رسم, جیسے ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے نا, شادی بیاہ میں رسم ہے, دیگر معاملات میں رسم ہے, پیدائش کے موقع پر رسم ہے, معاملات کے موقع پر رسم ہے, کاروبار کے موقع پر رسم ہے. ایسے رسم و رواج بھی یہ ایک رسم و رواج ہے, اس کو بھی ایسے ہی ادا کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم تو سیزنل ہو چکے ہیں. اب عبادت ہم نے رمضان میں اتنی کر لی ہے کہ ہماری مغفرت پکی ہو چکی ہے. ہم نے جنت رمضان میں خرید لی ہے, تو جب خرید لی ہے تو اب ضرورت تھوڑی ہے, اب ضرورت تھوڑی ہے, تو ضرورت نہیں ہے تو ضرورت ہے ہی نہیں, تو اس کی چیز کی رغبت ہی نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین صرف رمضان میں ہی رزق دے رہے تھے, بقیہ 11 مہینے میں تو رزق کوئی اور دینے لگا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہی معبود تھے, بقیہ دنوں میں معبود کوئی اور ہو گیا ہے. اب اس کی ہو گئے, اس لیے رمضان میں اللہ رزق دے رہے تھے اس لیے اس کے ہو گئے. رمضان کے بعد رزق ہمیں کوئی اور فراہم کر رہا ہے, کوئی اور ہمیں رزق دے رہا ہے, تو اب اس کے ہو جائیں گے. تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ یہاں آنے کے بعد
اس کا ادب اور لحاظ رکھے، بہت سخت. بلکہ ایک صحابی نے اپنے دوسرے صحابی سے کہا کہ کسی سورت کے بارے میں سوال کیا. کسی سورت کے بارے میں ایک صحابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر وہ سورت پڑھتے تھے تو کسی نے سورت کے بارے میں سوال کیا. ان صحابی نے جمعہ کے بعد ان کو جواب دیا. خطبے کے دوران پوچھا تھا نا تو جواب نہیں دیے تھے. تو بولا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا آپ نے جو مجھ سے بات کی ہے نا، پہلی بات تو آپ کا جمعہ ہوا ہی نہیں ہے، جواب تو میں بعد میں دوں گا، آپ کا جمعہ نہیں. اتنا اچھا سوال. خطبے کے دوران بیٹھ کر ہم نے تو سوال پوچھا تھا دین کے بارے میں، سورت کے بارے میں، جو اللہ کے رسول خود خطبے میں پڑھ رہے تھے. آپ نے جواب بھی نہیں دیا، خود بولا نہیں، میرے کو اگنور کر دیا. تو کہا آپ کا جمعہ نہیں ہوا. اچھا اتنی بڑی بات، جمعہ ہی نہیں ہونے لگا. پہلے میں آیا، بیٹھا، سنا، سوال جواب کیا، میرا جمعہ ہی نہیں. چلیے نبی نے اتنی بڑی بات، کتنا بڑا مسئلہ بتا دیا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا ہاں صحابی نے صحیح کہا ہے، صحابی نے صحیح فرمایا ہے. ہم سوچ لیجیے ہمارا کتنا جمعہ ہوتا ہے، کتنا جمعہ ہوتا ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں، بیٹھنے کا جو اسٹائل ہے، جو طرز ہے، وہ بھی کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبوا باندھ کے نہیں بیٹھا جائے، حبوا باندھ کے نہ بیٹھا جائے. حبوا کس کو بولتے ہیں؟ دو ٹانگوں کو اٹھا کے جو بیٹھتا ہے انسان، ہاں ایسے کر کے، اس طرح سے نہ بیٹھا جائے. اور ایسی بیٹھک بھی نہ بیٹھا جائے جس سے انسان کو نیند آتی ہو، سستی آتی ہو. کم سے کم جگہ لے کر بیٹھا جائے تاکہ زیادہ لوگ آ سکے، جگہ میں ایڈجسٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس کا بات خیال رکھیں اور بات بالکل نہ ہو. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ انسان عبادتوں سے سست کیوں ہوتا ہے، کاہلی کے اسباب کیوں ہیں، دل کیوں نہیں کرتا ہے. پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، یہ سب سے پہلی علامت ہے سست پڑنے کی، کاہل بننے کی، یعنی دل کے نہ چاہنے کی. اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہے اس کی یاد، اور اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ سب بالکل یاد نہ رہے دنیا میں رہ کر. اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ سب سے بڑی وجہ ہے. غفلت کا کئی ایک معنی ہے. ایک معنی تو یہ کہ اللہ پر ایمان نہ رکھے، تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے. لیکن ایمان رکھنے کے بعد پھر اللہ کو یاد نہ کرنا، یہ اس سے بڑی غفلت ہے. اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. اللہ کو کون بھلا سکتا ہے؟ اللہ کو کون بھلا سکتا ہے؟ نسوا اللہ، اللہ کے احکامات کو بھلا دینا. اللہ کی باتیں یعنی اللہ کیا کہتا نہیں، ایک قدم اٹھائے اور پھر سوچے نہیں اللہ اس قدم کو اٹھانے پر کیسے اٹھانا ہے، یہ یاد ہی نہ رہے. کہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ نے انہیں بھی ان کی جانوں سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں. گویا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ نافرمانی ہے، اور اسی نافرمانی کی بنیاد پر انسان سست پڑتا ہے، تکاسل پیدا ہوتا ہے، یعنی دل چاہتا ہی نہیں عبادت کرنے. اب غور کریں ہم دن بھر میں اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا یاد رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دن بھر میں، رات بھر میں. کتنی مرتبہ ہماری زبانوں پر اللہ کا نام آتا ہے، کتنی مرتبہ ہم جو ہے
اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کتنی مرتبہ ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں. اہل علم یہ کہتے ہیں, بلکہ حدیثوں کے اندر بھی آیا کہ دن بھر میں کوئی اگر 10 آیات تلاوت نہ کرے, ایسے لوگوں کا نام غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے. قرآن حکیم کی 10 آیت بھی تلاوت نہیں کر سکتا, نہیں کرتا ہے تو غافل میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگی سے ہی راضی ہو چکے, خوش ہو چکے ہیں, دنیا ہے, ورضوا بالحیات الدنیا, راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, واطمأنوا بها, اسی پر راضی ہے, اسی پر انہیں اطمینان ہے. اولئک عن آیاتنا غافلون, یہی لوگ تو ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک هم عن آیاتنا غافلون, اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون, اور ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے, بما كانوا یکسبون, ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, قل کہہ دیجیے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ کہہ دیجیے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. یہ آیت کب بتائیے؟ اس سے پہلے کی آیت کا ٹکڑا سنیے, امن ہوا قانتن, کیا وہ شخص قانتن جو عبادت میں لگا ہوا ہے, آنا اللیل, رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی یاد میں لگا ہے نا, ساجدن, سجدے میں ہے کبھی, وقائمن, کبھی قیام میں, یعنی نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے, یعنی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. کیا ایسا شخص یحذر الآخرہ, آخرت کو یاد رکھتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربہ, اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, یعنی خوف اور امید کے درمیان سجدے اور رکوع اور قیام نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے, کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے دیگر لوگوں سے؟ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, اصل عمل اور بغیر عمل والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمل کے ساتھ جنت پہ جاؤں گا, ایک کہہ رہا عمل کے بغیر جنت پہ چلا جاؤں گا, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پہلا سبب, پہلا ریزن, پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. اب غور کریں ہم سست کیوں ہوتے ہیں, یہ سب سے بنیادی وجہ ہے. دوسری اور اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے. شخصیت پرستی انسان کو سست اور کاہل بناتی ہے. اللہ کی مدد سے کسی شخصیت کی ابتدا کرنے لگ جانا, شخصیت پرستی اس کو کہا جاتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق بنا لینا, دل کا تعلق, یہ ہے سستی اور کاہلی کی اصل سبب. شخصیت پرستی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نصیحت کرتے ہوئے پوری امت کو, من کان منکم مستنن, تم میں سے جو لوگ بھی یا جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی طریقہ اختیار کرے, سنتوں کو اپنائے, فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ مَاتَ, تو لہذا اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی سنتیں اختیار کرے جو جا چکے دنیا سے. ممات, جو جن کا انتقال ہو گیا, یعنی سامنے رہتی ہوئی شخصیتوں کو نہیں اپنایا جا سکتا. اچھا, کس کی طرف اشارہ تھا ان کا؟ پہلے تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کی سنتیں اختیار کرے, طریقے اختیار کرے جو جا چکے ہیں. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ, اس لیے کہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں فتنے سے بچ نہیں سکتا. یعنی جو زندہ ہوتا ہے اس پر فتنے کا ہمیشہ خدشہ لگا ہوگا کہ یہ خود آزمائش میں ہو سکتا ہے, لیکن جو جا چکے ہیں وہ آزمائش سے محفوظ ہو چکے ہیں. ان کا اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف تھا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا کر رکھے, ان کی سنتوں کو اپنا کر رکھے. پھر آگے انہوں نے فرما بھی دیا, اولئک اصحاب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصحاب ہیں, ساتھی ہیں, ان کا طریقہ اختیار کرو.
کیوں؟ کانوا خیر ھذہ الامہ، اس لیے کہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. کانوا خیر ھذہ الامہ، اس امت کے سب سے خیر والے، سب سے زیادہ بھلائی والے لوگ تھے. ابرھا قلوبا، ان کا دل بہت نیک تھا. ابرھا قلوبا، دل کے بڑے نیک تھے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے بہت گہرے تھے، گہرا علم ان کے پاس تھا. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ان کے یہاں تکلف، بناوٹ، دکھاوا، ریا بہت کم تھا، بلکہ تھا ہی نہیں. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں. دل کے بڑے نیک، علم کے بڑے گہرے، اور بناوٹ اور اس سے پاک. آج کی شخصیتیں، آج کے رہنما، آج کے لیڈر، اور آج کے جن کو شخصیت، جن کو بنایا گیا، جن کو لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، دیکھیے تکلف، بناوٹ، دکھاوا، ریا اور علم سے دور، اور اسی کے دل کے بالکل جو ہے بد اور اسی طرح نیکیوں سے دور، یہ سب شخصیت پرستی ہے. فرمایا ان سے دور رہو. اور ان کی عظمت کا پہلو یہ ہے، قوم، یہ ایسے لوگ تھے، اختارہم اللہ، اللہ نے انہیں پسند کیا تھا. کس لیے پسند کیا تھا؟ لصحبت نبیہ، اپنی نبی کی صحبت کے لیے، اپنی نبی کے ساتھ کے لیے. کس کو پسند کیا؟ کون سی ایسی شخصیت ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جن شخصیتوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا گیا؟ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. فرمایا یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا. وَنَقْلِ دِینِهِ، اور اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کو اختیار کیا. صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. ان کو ہی نہیں پتا چلا، ان کو ہی نہیں معلوم ہوا اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر کیسے عمل کیا جائے. اللہ نے کون سے عقائد ہمیں دیے ہیں، کون سی سنتیں دی ہیں، کون سا طرز زندگی دیا ہے، کس طرز سے معاملات کیے جائیں، کس طرز پر اخلاق کو اپنایا جائے، کس طرز پہ عبادتیں کی جائے. یہ ان کو نہیں معلوم تھا، جن کو اللہ نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے اختیار کیا. فرمایا فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، لہذا تمہیں بھی انہی کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق بنانے ہیں، انہی کے طریقے کی طرح اپنے طریقے بنانے ہیں. اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے اخلاق کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو اگر علمی اعتبار سے کوئی رکھتا ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت اہل الحدیث ہے. ورنہ صحابہ کرام کی کوئی بات نہیں کرتا، صحابہ کرام کے عقیدے کی کوئی بات نہیں کرتا. جن عقیدے کو ہم پیش کرتے ہیں وہ جماعت اہل الحدیث ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا اعتراض، یہاں جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مسلک کی بات ہو رہی ہے. بات اسی لیے مسلک کی ہو رہی ہے کہ ہر شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن کیا اس کا اسلام، اس کا ایمان ان اصولوں پر ہے جن اصولوں کو اسلام نے دیا ہے، جن اصولوں کو شریعت نے دیا ہے؟ وہ اصول کا نام ہی تو یہی صحابہ کرام کا منہج ہے. اور پھر آگے فرمایا فہم اصحاب محمد، یہی محمد کے ساتھی ہیں جو ہدایت مستقیم، کانوا علی الہدی المستقیم، جو سیدھی راہ، سیدھی ہدایت پر گئے. کہنے کا مقصود ہمارا یہ ہے میرے بھائیوں کہ دوسری جو وجہ ہے نا اس کو قائم پڑھنے کی، ہم صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر، ان کے طریقوں اور سنتوں کو چھوڑ کر شخصیت پرستی پر آ گئے. شخصیت پرستی اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان کو دور کر دیتی ہے عبادتوں سے، دور کر دیتی ہے عبادتوں سے، سست بنا دیتی ہے عبادتوں سے. اور شخصیت پرستی کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسان یہاں تک سوچتا ہے، بلکہ لوگ سوچتے بھی اور عقیدہ رکھتے ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بچانے والی ایک شخصیت موجود ہے، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بچانے والی فلاں شخصیت ہے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے بچ جائیں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں،
سفارش کہتے ہیں وہ خود بھی مشروط ہے، ایک شرط کی بنیاد پر ہوگی، وہ شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نہیں بچا سکتے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں ایسی دی تھی کہ جو قبول ہی ہونے والی تھی۔ ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا، جلدی کی اس میں نہیں، ہر نبی نے مانگ لیا دنیا میں ہی، ٹھیک ہے، ہر نبی کی دعا مقبول ہو گئی۔ مجھے بھی وہ حق ملا تھا جو سب نبی کو ملا، مجھے بھی یہ حق ملا تھا کہ آپ بھی دعا مانگے اور وہ دعا مقبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس حق کو، اس دعا کو میں نے چھپا لیا، رکھ لیا۔ کس کے لیے رکھ لیا؟ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے رکھ لیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت، کہ اس دعا کو جو مقبول ہونے والی تھی میں نے اپنی امت کے لیے رکھ لیا۔ اور کیا ہے وہ؟ یہ تھا کہ میں سفارش کروں گا اپنی امت کے لیے۔ کیا؟ میں سفارش کروں گا اپنی امت کے گنہ گاروں کے لیے۔ صحیح بات ہے نا؟ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفاعت، یہ سفارش جو میں کروں گا جس کے حق میں، وہ سب کو پہنچے گی، لیکن کب؟ جب وہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی مشرک کے لیے یہ شفاعت نہیں پہنچے گی۔ دیکھیے یہاں شرط ہے، اور یہاں بغیر شرک پہ رہو، بدعتوں پہ رہو، گناہ کرتے رہو، کوئی شخصیت ہم کو بچا لے گی، دامن پکڑ لیں گے۔ ارے بھائی قیامت میں تو دامن بھی نہیں ہوگا، کس کا دامن پکڑیں گے؟ کون سا دامن پکڑیں گے؟ دامن تو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ شخصیت پرستی اتنی خطرناک ہے، لوگ اس کی بنیادوں پر جرائم کرتے ہیں، اس لیے عبادتوں سے دور ہے نا۔ جب ان کو پتا ہے کہ سب معاف ہے تو ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ شخصیت پرستی بھی انسان کو سست اور کاہل بناتی ہے۔ آپ سنتوں کی پابند بنے نا، ہماری شخصیت پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں اتباع ہے، اور وہ کس کی اتباع ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کا حکم دیا گیا ہے، اسی کا سوال ہونے والا ہے، انہی سے محبت ہمیں بنیاد، ہماری کامیابی کی بنیاد ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ آج دیکھیے نا، آج دیکھیے کس طرح سے سرایت کر گیا ہے۔ بلکہ جب ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے دوری کے اسباب بتاؤ، کیسے انسان دین سے دور ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ دین ہے کیا چیز۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے، ہر گروہ والا اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے۔ کون ایسا ہے جو کہتا ہے میں دین سے دور ہوں؟ نماز نہ پڑھنے والا بھی دیندار، نماز پڑھنے والا بھی دیندار، معاملہ ٹھیک نہیں کرنے والا بھی دیندار، اور معاملہ ٹھیک کرنے والا بھی دیندار ہے۔ شرک کرنے والا بھی اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے، اور شرک سے بچنے والا بھی اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے۔ سنتوں پر زندگی نہ گزارنے والا بھی دیندار ہے، اور سنتوں پر زندگی گزارنے والا بھی دیندار ہے۔ جب خود پتہ ہی نہیں ہے دینداری کیا چیز ہے تو ہم کیا بات کریں گے کہ کون دین پر ہے کون دین پر نہیں ہے؟ پہلے یہ ڈیفینیشن طے کرو کہ دین ہے کیا چیز اور اس سے دوری کا معنی کیا ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدے ٹیکنے والے بہت بڑے دیندار ہیں، نبی کے نام پر، نبی کے عشق اور عقیدے کے نام پر دنیا کی خرافات کرنے والے سب سے بڑے دیندار ہیں، ان کو تو دنیا دیندار سمجھ رہی۔ ہم کیا بات کریں گے؟ ہم کیا دیندار؟ دینداری تو سنتوں کو چھوڑنے والا بھی دیندار ہے، وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا۔ دینداری ہے کہاں؟ اور دینداری سے دوری کا مطلب ہی نہیں کسی کو پتا، تو ہم کیا بات کریں گے دین سے دوری کیوں ہے؟ ہم ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آ جائے گا دین پر عمل کرنا، دین پر رہنا ایسی ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا ہوا ہے، اور لوگ سب دیندار ہیں، سب دیندار ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے بھی دیندار ہیں، سنتوں کو چھوڑنے والے بھی دیندار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رہنے دیجئے، اپنی نمازیں اپنے پاس رکھیے، اپنی باتیں اپنے پاس رکھیے، معاملہ دل کا ہے، وہ بھی دیندار ہے۔ دل دیکھتے اللہ تعالیٰ، اتنی ضرورت ہوتی جو چاہو وہ بول دو اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں۔ تم اپنی ٹوپی، اپنی داڑھی، اپنے جبے خبے اپنے پاس رکھیے، اپنی باتیں اپنے پاس رکھیے، اللہ دل دیکھتا ہے۔
عورتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ یہ دوپٹے وپٹے کیا ہوتے ہیں, یہ پردہ کیا ہوتا ہے, دل دیکھتا ہے, دل تو اللہ کی طرف ہے ہمارا. یہ بھی ایک دینداری ہے کہ پردے نہیں کرتے, دینداری ہے ہمارے یہاں. ہماری نگاہیں بڑے پاکیزہ ہیں, ہمارے دل بڑے پاکیزہ ہیں, دل پاکیزہ ہے, یہ بھی ایک دینداری. تو ہم دین کی دوری بات کس سے کریں؟ ہم پردے پر کیا بات کریں اور بے پردے کی پر کیا بات کریں؟ شرک کرنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار کہہ رہا ہے, تو ہم دین سے دوری پہ بات کیا کریں گے ہم؟ ہاں, کچھ ایسے بھی مفتی ہیں جو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ سودی کاروبار یہ دارالکفر ہے, یہاں پر جائز ہے, سود لے دو اور اسی طرح جو ہے بیاج پر دھندے کرو, سب جائز. تب دینداری کی چیز پر بات کریں گے. یہ اتنا زہر ہے, شخصیت پرستی کا زہر. ایک شخصیت کو مان لیا, یہ ہم کو بچا لیں. جیسے عیسائیوں کے یہاں ہے, یہ جیسس جو ہے چڑھ گئے ہمارے جرم کو لے کر پھانسی پر, سولی پر چڑھ گئے نا, اب ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاپ کا پراشچت ہو چکا ہے, پاپ کا پراشچت ہو چکا, ہو گیا بس, اب جیسے چاہو ویسے رہو. یہ زہر ہے, شیطان نے کہاں ہم کو لے کر آیا یہ. تو سست و کاہل پڑھنے کی یہ تیسری وجہ ہے. اور آخری وجہ بن کر کہہ کر بات ختم کریں گے, عبادتوں سے دور رہنے کی, سست و کاہل بننے کی ایک تیسری وجہ سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق حد سے زیادہ دنیا سے ہو گیا ہے. لمیٹڈ دنیا, محدود دنیا, جس کا دائرہ بہت محدود ہے. بلکہ اس کا دائرہ تو اس طرح سے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتایا کہ دنیا اور آخرت کیسی ہے, جیسے ایک انسان اپنی انگلی دریا اور سمندر میں ڈالے اور نکالے. جب نکالے گا انگلی دریا سے سمندر سے, تو اس کی انگلی میں جتنا پانی آیا ہے وہ ہے دنیا, اور جو سامنے دریا ہے وہ ہے آخرت. یہ بیوقوفی نہیں ہے انسان کی, یہ بیوقوفی نہیں ہے انسان کی. پورا سمندر جہاں مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر ایک بند پانی کی طرف چلے جائے. کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العالمین کتنے بڑے بڑے آدمی دیتا ہے, لیکن دنیا اس کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں, یا ایھا الناس, انسانوں, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, واخشوا یوما, اس دن کا خوف رکھو کہ لا یجزی والد عن ولدی, کہ جس دن ایک باپ اپنے بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, ولا مولود, اور کوئی بیٹا کوئی بچہ, وہ جاز عن والدہ شیئا, اپنے باپ کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا. ان وعد اللہ حق, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لہذا یہ دنیا بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ غرور, اور ایک دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے. دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے, شیطان دھوکے میں ڈالتی ہے. یہاں پر رشتے داری میں ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے, وہ ہے باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو نفع کچھ بھی نہیں دے پائے گا. سوچو اتنا عظیم اور اتنا قریب ترین رشتہ باپ اور بیٹے کا ایک دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا, تو دیگر رشتے داری کی ہم کیا بات کریں گے؟ آج یہ رشتے دار تو چھوڑ دیجیے, باپ بیٹے کو جو ہے اور بیٹا باپ کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے, اس دنیا میں تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے بھی تعلق نبھائے گا. سب اپنی ایمان کی تصور کی آنکھوں سے طور کرو. میں کھڑا ہوں, جہنم میں جانے والا ہوں, میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے, مجھے بچا نہیں سکتا. میرا بیٹا جا رہا ہے جہنم میں, میں کھڑا ہوں, نہیں بچا سکتا. سوچیے ذرا, ایک باپ اپنے بچے کو دنیا میں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اس زائد دنیا میں, یہ دنیا میں رشتہ داری ہے نا, اس دنیا کے پیچھے پڑا ہے کہ جس دنیا میں باپ بیٹے کو کا کچھ نہیں ہو پا رہا اور بیٹا باپ کا کچھ نہیں ہو پا رہا, دیگر رشتے داریاں تو چھوڑ دیجیے, وہ تو سلام دعا ہی مال کے تعلق, مال کی وجہ سے, مفاد سے ہے. تو یہ دنیا سے جو تعلق ہے, دنیا کے پیچھے پڑ جا کر انسان سست اور کاہل بنتا ہے اور عبادت سے دور ہوتا ہے. جب دنیا سمائی ہے ذہن میں, ہر وقت سوچتا ہے دنیا کے بارے میں. کچھ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے کروڑوں کے حساب سے. بھائی کروڑوں کی بات کرو یہاں پر, یہاں ہزاروں کی بات نہیں کرو, کروڑوں اور اربوں کی بات کرو. یہاں لاکھوں کی بات ہوتی ہے. بھائی یہاں تم کیا لے کر آئے ہو؟ تم یہ ہزاروں اور چند روپے کی بات کرو. یہ ہے جن لوگوں کا, میرا تو اتنے سال میں اتنا بڑا آدمی بننے کا ہے, کچھ نہیں دیکھنا ہے مجھے 2 سال میں ایک چیز بنانی ہے تو بنانی ہے مجھے. یہ ہے دنیا. تو دنیا سے جب تعلق بڑھتا ہے, دنیا سے جب تعلق بیجا ہوتا ہے, تو پھر انسان سے تو
ایک بوند پانی کے لیے انسان بھاگے چلا جا رہا ہے، سمندر چھوڑ دیتا ہے، سمندر چھوڑ چکا ہے، سمندر پکار رہا تھا نہیں آیا۔ اور آخری وجہ چھوٹی سی، وہ پیسے کر بات ختم کرتے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف شکایت بھی رہتی ہے، لیکن کیا کریں، آپ ہمیں ایک ہی دن میں ملتے ہیں، بقیہ دنوں میں تو آپ ہمیں ملتے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات پہنچا دیں، کچھ نصیحت پہنچ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے دلوں پر وہ بات لگ جائے اور کچھ اثر لے کر آپ بھی ہماری آخرت کے لیے کچھ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے، موت کو نہ یاد کرنا اور قبرستان کی زیارت نہ کرنا، یہ بھی سست اور کاہلی کے سبب ہوتا ہے۔ آج وہ بھی سیزنل ہو گیا، وہ بھی ملے ٹھیلا ہو گئے، ورنہ آپ میں کسی سے سوال کروں گا، وہی سوال کر کے بات بھی ختم کر دیتے کہ آپ جو ہے اپنے رشتے داروں کو، اپنے یا کسی جنازے کے علاوہ کبھی آپ قبرستان کا زیارت کے لیے گئے ہو؟ ایسے یوں ہی آپ کا دل جو ہے دنیا میں لگنے لگا تھا اور آپ گئے قبرستان میں جا کر صرف آخرت کو یاد کرنے لگے، صرف آخرت کی یاد نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی آپ کا مردہ وہاں نہیں، کوئی آپ کا رشتے دار نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی خاص موقع نہیں، کوئی خاص دن نہیں، بس آپ کو اللہ کی یاد یا آخرت یاد کرنے کے لیے آپ گئے ہو قبرستان، کسی پرانے قبرستان میں جا کر پوچھے، اپنے آپ سے دیکھیں جواب ہاں میں ہے یا نہیں ہے، غور کریں کہ یوں ہی آپ گئے ہو، ہو جاتا ہے سیزن۔ اور یہ جو آج کل تو قبرستان بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں دنیا آخرت نہیں یاد آتی، وہاں تو دنیا یاد آتی ہے، قبرستانوں کو ایسا سجا دیا جاتا ہے، ایسا بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی سیزنل ہے، وہ بھی موسمی ہے، موسم کے حساب سے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا موسم کے حساب سے، موسم کے حساب سے نہیں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت یاد آئے، آخرت کی یاد کے لیے قبرستان کو جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کبھی آج ارادہ کر لیں کہ ہم اب قبرستان جائیں گے، آج کے دن نہیں، آج ارادہ کریں، نیت کریں، یوں ہی آپ جائیں گے آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور ایسے قبرستان میں جائیں گے جس قبرستان میں آپ کا کوئی مردہ نہیں، وہ جائے اچھی چیز ہے بھائی، آدمی کا مردہ آپ کا آدمی کا رشتے دار ہے، کبھی تو جائے گا نا، لیکن مقصد بتایا گیا کہ یہ مقصد نہیں اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، مقصد قبرستان جانا، موت کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنا ہے۔ دل جب سخت ہونے لگے نا، عبادتوں میں سستی اور کاہلی آنے لگے نا، بعض اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھر کے پاس انہوں نے گڑھا کھود رکھا تھا، اور جب بھی دل دنیا کی طرف لگتا اس گڑھے میں چلے جاتے اور تصور کرتے میں قبر میں آ گیا ہوں، گڑھا کھود رکھا تھا، کھڈا جو قبر کا کھڈا ہوتا ہے نا، اور پھر ایک دم جلدی سے باہر نکلتے، اب سوال جواب ہونا، اور پھر عبادتوں میں لگتے اور دنیا کی طرف سے ان کی دل لگی کم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے رب العالمین تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق فرما، رب العالمین کو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخشے، تمام اہل ایمان کو بخشے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اتل ما أوحي إليك من الكتاب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔